شاعر نے کہا تھا وہ جسے دید کا ایک جام پلا دیتے ہیں، بہت خوب، وہ جسے دید کا ایک جام پلا دیتے ہیں، فرش تا عرش سبھی پردے اٹھا دیتے ہیں، ماشاءاللہ، فرش تا عرش سبھی پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب کے دیوانے نیازی اکثر، میرے محبوب کے دیوانے نیازی اکثر نام محبوب پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے محبوب کے دیوانے نیازی اکثر نام محبوب پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ گھرانہ کربلا والوں کی نسل سے ہے، بے شک یہ خاندان کربلا والوں کے گھر والوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا والوں کے بارے میں اب تک آپ حضرات سنتے رہے، نبی کے گھر والوں کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہے، مجھ سے بھی آپ حضرات چند اشعار تحت لفظ سن لیجئے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیا نہ ہوگا دہر میں ایسا شباب ریت پر، بے شک دہر بولتے ہیں زمانے کو اور شباب بولتے ہیں جوانی کو۔ آیا نہ ہوگا دہر میں ایسا شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا دہر میں ایسا شباب ریت پر، گلشن فاطمی کے تھے سارے گلاب ریت پر، بے شک گلشن فاطمی کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا دہر میں ایسا شباب ریت پر، گلشن فاطمی کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا اب تک کوئی نہ کھلا سکا۔ بے شک جانے بطول سے مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور بطول یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب ہے۔ ملاحظہ کریں، جانے بطول کے سوا اب تک کوئی نہ کھلا سکا، جانے بطول کے سوا اب تک کوئی نہ کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ یہ شعر تھوڑا سا دشوار ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ حضرات کربلا کے واقعات کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانے والوں نے دیکھا کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے چاہنے والوں پر نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا، نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا، ٹھیک ہے بند کیا گیا تھا، لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اس میں میرے آقا امام حسین کی مجبوری نہ تھی، بلکہ میرے آقا امام حسین الحمدللہ اللہ کی عطا سے نبی کے صدقے میں کل بھی مختار تھے اور آج بھی مختار ہیں اور ہمیشہ تک مختار رہیں گے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اگر آقا حسین چاہ لیتے تو سرزمین کربلا پر اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر مارتے تھے تو ایک نہر فرات نہیں بلکہ آب حیات کا چشمہ پیدا ہو جاتا، لیکن آقا حسین زمانے والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں مختار امام الانبیاء کا نواسا ہوں اور میرے نبی بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مختار دو جہاں ہیں اور ان کی عطا سے مجھے بھی اختیار ملا ہے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسینیوں کی صبر کی انتہا دیکھ رہا ہے اور یزیدیوں کے جبر کی انتہا دیکھ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور آفاق ملت، نعرے تکبیر،
نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے بہت خوب ماشاءاللہ۔ لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، ابن علی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، ابن علی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور وقار جس نے بڑھایا وفا کی بستی کا، وقار جس نے بڑھایا وفا کی بستی کا، مزاج کر دیا اونچا زمین کی پستی کا، مزاج کر دیا اونچا زمین کی پستی کا، اور جس کو ہم سب فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، جن کو ہم سب فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، انہی کے بیٹے کو ہم سب حسین کہتے ہیں، انہی کے بیٹے کو ہم سب حسین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کربلا والوں کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، انہی کا گھرانہ اور انہی کی نسل پاک سے تشریف فرما یہاں مقدس ہستیاں ہیں، ہم اور آپ حضرات ان کے رخ زیبا کا دیدار کریں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ حضرات بڑی دور و دراز سے چل کر کے عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہو، کوئی نیپال سے چل کر کے آیا ہے، کوئی بہرائچ سے چل کر کے آیا ہے، کوئی نانپارا سے چل کر کے آیا ہے، کوئی گونڈا سے چل کر کے آیا ہے، کوئی اکونا اور قرب و جوار سے چل کر کے آیا ہے۔ اس ٹھنڈک کے زمانے میں لوگ بڑی پریشانیوں کا سامنا کر کے چلے اور یہاں پر حاضر ہوئے، صاحب عرس کی تقریب میں حصہ لیا۔ یہ ہم اور آپ حضرات اتنی محنتوں کے ساتھ یہاں پہنچے، لیکن کل جب آپ حضرات یہاں سے جائیں گے تو بہت ایسے لوگ آپ سے ملیں گے اور کہیں گے کہ حضور آفاق ملت کی عرس کی تقریب میں تم اتنی محنت کر کے ٹھنڈک میں گئے، تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا فائدہ ملا؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم محبت والے ہیں، اللہ کے سچے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اللہ والوں کا فیضان کل بھی مل رہا تھا، آج بھی مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تک ملتا رہے گا۔ میں آپ حضرات کو دلیل کی زبان دینا چاہتا ہوں، کل آپ سے جب پوچھیں گے لوگ کہ تم حضور آفاق ملت کے آستانے پر گئے تھے، عرس مقدس کی تقریب میں گئے تھے، تو تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا برکت ملی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہے، انہی کی ایک کتاب ریاض الصالحین جس میں نبی پاک کی حدیثیں جمع کی ہے، بڑی پیاری کتاب ریاض الصالحین جو علماء بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک حدیث ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا ہے حضرت امام نووی نے۔ امام نووی فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بندے مومن، جو کوئی خوش عقیدہ مسلمان کسی عالم ربانی کی قبر پر حاضری دیتا ہے، کسی عالم ربانی کے مزار پر پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اگر کچھ نہ کر سکے، اگر ایک ہی آیت کی تلاوت کر لے، ایک ہی آیت پڑھ لے، اور پڑھ کر کے اس کا ثواب صاحب مزار کو ایصال کر دے، صاحب مزار کو بخش دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت کو جو پڑھا ہے اس کے اندر جتنے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والوں کے لیے اور حاضری دینے والوں کے لیے ہر حرف کے بدلے میں جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور اسی پر بس اور اکتفا نہیں، بلکہ آنے والے جو عالم ربانی کی مزار پر حاضری دینے کے لیے چلے تو جتنے قدم ان کے پڑے ہیں، جتنے قدم استعمال ہوئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ کرم فرما کر کے ان کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، جنت میں محل عطا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، آپ حضرات حاضر آئے صاحب عرس کے مزار، صاحب عرس کی تقریب میں، اور حاضر ہو کر کے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، وہی صاحب مزار کے آستانے پر حاضر ہو کر کے آپ نے قرآن شریف کی آیتیں بھی پڑھی ہوں گی، درود شریف بھی پڑھا ہوگا، سبحان اللہ کا ورد بھی کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم اور آپ حضرات کو اتنی کامیابیاں ملی ہوں گی جن کا ہم اور آپ حضرات وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار تبھی تو کہتے ہیں تیرے غلام
غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بزرگوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے مشن کے مطابق ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی محبت، بزرگان دین کی محبت یہاں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مجھے یاد آتا ہے ایک بزرگ ہیں، ان کو زمانہ حضرت بشر حافی کے نام سے یاد کرتا ہے. آپ حضرات نے ان کا تذکرہ علماء کی زبانیں سنا ہوگا. پہلے وہ ولی نہیں تھے، شروع ہی سے محبوب بارگاہ نہیں تھے، شروع ہی سے ولی کامل نہیں تھے، بلکہ ان کے زندگی کا شروع والا حصہ جو گزرا ہے یہ گناہوں میں گزرا ہے، بڑے بڑے جرائم میں گزرا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا کہ پہلے وہ بہت شرابی تھے، بہت بڑے شرابی تھے، شراب و کباب کی محفل لگا کرتی تھی، اور ایسا نہیں کہ وہ اکیلے بلکہ پورے شرابیوں کے اور پورے شرابیوں کے گنہگاروں کی پوری مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں بیٹھ کر کے شراب و کباب کا سلسلہ چلا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہی بشر حافی اسی شراب و کباب کی مجلس کی طرف جا رہے تھے. ابھی کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے، راستے میں ایک گندی جگہ پر جہاں پر آبادی کے گرد و غبار و کیچڑ کو پھینکا جاتا تھا، وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، جس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اللہ کا مقدس نام لکھا ہوا تھا. حضرت بشر حافی کی نظر جب اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی، ٹھٹک کر کے رک گئے. آپ نے اس کو بڑے احترام سے اٹھایا، اٹھا کر کے اس کے گرد و غبار کو صاف کیا، چوما آنکھوں سے لگایا، گھر گئے اور اس کو خوشبو میں بسا کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ اے کاغذ کا ٹکڑا جس میں میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا وہ مقام نہیں تھا جہاں اس کو پہلے ڈالا گیا تھا. میرے رب کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے، اس لیے اس کو بلندی پر رکھا جائے. حضرت بشر حافی نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کو ادب اور احترام کے ساتھ بلند جگہ پر رکھ دیا. یہی چھوٹا سا کام کیا تھا، اللہ رب العزت کو حضرت بشر حافی کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ. بشر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا نام جس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہو وہ کاغذ کا ٹکڑا کسی گندی جگہ پر پڑا رہے. یہ بشر کو گوارا نہ ہوا. تو اے میرے فرشتوں سنو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بشر کا شمار اب شرابیوں میں کیا جائے، بشر کا شمار گنہگاروں میں کیا جائے. اس لیے اب انہیں توبہ کی توفیق دی جاتی ہے. اللہ کا کرم ہوا، حضرت بشر حافی نے توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کے اور لمحات، بقیہ لمحات کو نیکیوں میں گزارنے لگے، اللہ کی بندگی میں گزارنے لگے، خوف خدا کے ساتھ گزارنے لگے. پوری زندگی اس کے بعد جو گزرتی ہے وہ نیکیوں میں گزرتی ہے. جب اب آپ کا انتقال ہوا، لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، لوگ مٹی دے کر کے واپس آئے. کچھ دنوں کے بعد میں ایک عارف باللہ نے، ایک ولی کامل نے حضرت بشر حافی کو عالم خواب میں دیکھا تو سوال کیا بشر حافی آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال و وصال ہوا، آپ یہ بتائیے اللہ نے آیا اپنا فضل فرما کر کے آپ کو بخش دیا یا عدل فرما کر کے جہنم میں ڈال دیا، آپ کچھ بتاؤ. حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ اے اللہ والے سنو، میرے کریم مولا نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تو بخش ہی دیا، میرے درجے کو تو بلند و بالا کر ہی دیا. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ میرے جنازے میں شامل تھے، جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرما کر کے انہیں بھی بخش دیا، انہیں بھی جنت کی بہاریں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا دریائے کرم جوش میں تھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عریض
عریضہ پیش کیا، اے رب کائنات جس طریقے سے تو نے مجھ پر کرم فرمایا مجھے بخش دیا، میرے جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں کو بخش دیا، اے اللہ ایسے ہی میری دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، میرا عریضہ تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ صبح قیامت تک جو مجھ سے محبت کرتا جائے، جو مجھ سے لگاؤ رکھتا جائے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا جائے، اے اللہ تو انہیں بھی بخش دے، اے اللہ تو ان کے بھی درجوں کو بلند و بالا فرما دے۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا تو کریم مولا نے فرمایا کہ اے بشر جاؤ، جہاں میں نے تمہیں بخشا ہے، جہاں میں نے تمہارے جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں کو بخشا ہے، وہیں پر جو بندے مومن تم سے محبت کرتا جائے گا، تمہارے مشن پر عمل کرتا جائے گا، جاؤ میں انہیں بھی بخش دوں گا، ان کے بھی درجوں کو بلند و بالا کر دوں گا۔ مسلمانوں مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر کوئی بندے مومن حضرت بشر حافی سے محبت کرے تو وہ بخشا جا سکتا ہے، اس کے درجے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر ہم مولا علی شیر خدا سے محبت کریں، حسین پاک سے محبت کریں، کربلا والوں سے محبت کریں، نبی کے گھر والوں سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، غوث الاعظم سے محبت کریں، سید سالار مسعود غازی سے محبت کریں، سرکار آفاق ملت سے محبت کریں، تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کرم فرما کر کے ہمیں بھی بخش دے گا، آپ کو بھی بخش دے گا۔ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی عقیدت، اللہ والوں سے عقیدت کا فیضان لوگوں کو دونوں جہاں میں ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ ان سے سچی محبت کرو، ان کے مشن پر عمل کرو، اور اللہ والوں کا معاملہ اتنا عظیم الشان ہوتا ہے کہ اگر ان سے نسبت اور لگاؤ کسی کم تر چیز کو ہو جائے، کسی چھوٹی چیز کو اللہ والوں سے لگاؤ حاصل ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی چیز چھوٹی نہیں رہ جاتی، اس کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے بھی درجات بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے علماء کی زبانیں سنا ہوگا کچھ لوگوں کا ذکر قرآن شریف میں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ایک بادشاہ کے دربار میں رہا کرتے تھے، وزیر تھے اور بادشاہ کے دربار میں رہا کرتے تھے، لیکن وہ بادشاہ جو تھا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، بڑا ستمگر بادشاہ تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ ابھی اللہ والے اس بادشاہ کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے انہیں گوارا نہ ہوا کہ ہم یہاں پر رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو یہ بادشاہ ہم کو مجبور کرے گا کفر کرنے پر، شرک کرنے پر، اور ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ پیارا ہے، ہم کفر و شرک کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کے ملک کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ وہ دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اب وہ اللہ والے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی نیت سے، اپنے اعتقاد کی حفاظت کی نیت سے اس ملک سے ہجرت کر کے نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے، اتنے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ایک کتا بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ اب اللہ والوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی اور انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہے کتا اور ہم کو دیکھ کر کے رات کے سناٹے میں کہیں بھوکنا شروع کرے گا تو ہماری بھوکنے تو ہمارے بارے میں جب سپاہیوں کو پتا چلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو سپاہی ہمیں پکڑنے کے لیے آ جائیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے ان اللہ والوں نے کتے کو آواز دی اور کہا کہ اے کتے تو ہم سے دور ہو جا، تو ہم سے الگ ہو جا، تو دوسری طرف چلا جا، ہمارے ساتھ ساتھ نہ جا۔ تو کتے نے اپنی زبان حال سے جواب دیا تھا اللہ والے ایسا آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو ان اللہ والوں نے جواب دیا تھا کہ اصل میں تو ہے کتا اور تیری فطرت میں ہے بھوکنا، تیری فطرت میں ہے مسافروں کو دیکھ کر کے بھوکنا، تو کہیں ایسا نہ ہو تو بھوکنا شروع کر دے اور ہم پکڑے جائے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ میں آپ
حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کتے نے اپنی زبان حال سے عرض کیا تھا کہ اللہ والے وہ اور کتے ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر کے بھوکتے ہیں، محبوبان بارگاہ کو دیکھ کر کے بھوکتے ہیں، میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اللہ والوں کے در کی دربانی کروں گا اور ان کی پہرہ داری کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتے کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کا ذکر قرآن شریف میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی ان کا کتا اپنی کلائیوں کو چوکھٹ پر بچھائے ہوئے ہے، اور اسی پر بس اور اکتفا نہیں بلکہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کل قیامت کے دن وہی کتا بشکل انسان ان اللہ والوں کی شکل میں، ان اللہ والوں کی صحبت سے جنت میں جائے گا، ان اللہ والوں سے محبت کے صدقے میں جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا سگے اصحاب کہف روزے چند پائنے کا گرفت مردم شد، یعنی اصحاب کہف کے کتے نے چند دنوں تک اللہ والوں کی غلامی اختیار کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ والوں کی رفاقت اختیار کی، تو اسے جنت میں جگہ مل جائے گی اور وہ بشکل انسان جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائے اور ان کی غلامی اختیار کرے تو اسے جن زندگی مل جائے اور وہ جنت میں جائے بشکل انسان، تو الحمدللہ ہم تو کتے نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ والوں کی غلامی میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور آفاق ملت، حضور آفاق ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی ایک بات یہ بھی جان لیجئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم و فضل پر بڑا غرور کرتے ہیں اور بہت گھمنڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم و فضل کی دولت ہے، اب ہمیں کسی مرشد کامل کی ضرورت نہیں معاذ اللہ، کسی ولی کامل کے دامن کی ضرورت نہیں معاذ اللہ۔ اسی پس و پیش میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے علماء ربانین، بڑے بڑے محبوبان بارگاہ نے بھی اپنے آپ کو منسلک کیا اللہ والوں سے، اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آج کے عالم کی بات میں نہیں کرتا، امام فخر الدین رازی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ نے بڑی ساری کتابیں لکھی، ایک کتاب آپ کی تفسیر رازی ہے جس کو آپ حضرات جس کا نام سنتے ہوں گے، بڑی مشہور کتاب ہے اور تفسیر کبیر کے نام سے جسے کہا یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی زخیم کے کئی جلدوں میں یہ تفسیر کی کتاب موجود ہے، اس کی امام فخر الدین رازی نے 30 کتاب تصنیف فرمائی ہے، ایک آدمی اس کو جلدی اٹھا نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتاب امام فخر الدین رازی لکھ چکے ہیں۔ وہی امام فخر الدین رازی جب آپ کے انتقال اور وصال کا وقت قریب ہوا، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے پہنچ گیا آپ کے پاس بھی اور کہنے لگا کہ اے فخر الدین رازی، آپ نے دنیا میں بڑے مناظرے کیے، آپ نے دنیا میں بہت سارے چیلنجز کیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دینی کام انجام دیا، لیکن یہ بتاؤ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے بے شک میں اللہ کو کل بھی ایک مان رہا تھا، آج بھی مان رہا ہوں اور ہمیشہ تک ایک مانتا رہوں گا۔ اب وہ شیطان کہنے لگا اللہ کو ایک مانتے ہو تو اللہ کے ایک ہونے پر تم دلیل پیش کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ شیطان رد کر دیتا ہے، دوسری دلیل پیش کرتے اسے بھی رد کر دیتا ہے، تیسری دلیل پیش کرتے وہ بھی رد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے ایک دو دلیلیں نہیں بلکہ 360 دلیلیں پیش کر دی، لیکن وہ شیطان
शैतान तमाम दलीलों को रद्द करता गया। अब आखिरी वक्त है, अब ऐसी कठिन घड़ी में अगर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बारे में कुछ शक व शुबहा हो जाए तो फिर ईमान ही चला जाएगा। इसलिए इमाम फखरुद्दीन राजी को तशवीश हुई, घबराहट हुई कि मैं अल्लाह को एक तो कल भी मानना था, आज भी मानना हो और मानता रहूंगा, लेकिन रब के एक होने पर दलीलें मांगता जा रहा है, मैं पेश करता जा रहा हूं, ये तमाम दलीलों को काटता जा रहा, मैं करूं तो क्या करूं। जब आपको घबराहट महसूस हुई तो आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं दूर दराज मकाम पर वजू फरमा रहे थे। आप हजरात जान लें, जब पीर कामिल होता है तो मुरीद कहीं भी हो, पीर अपने मुरीद के हालात से खबर हो जाता है और अपने मुरीद की खबरगिरी फरमाता है और उनकी उसकी हिफाजत फरमाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी के सामने शैतान हाजिर है और दलील पे दलील तलब करते जा रहा है, दलीलों को काटते जा रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी को जब घबराहट और बेचैनी महसूस हुई तो आपके पीर और मुर्शिद जो वजू फरमा रहे थे वहीं से वजू का पानी फेंक करके फरमाते हैं कि मेरे फखरुद्दीन, तुम ये क्यों नहीं कह देते हो कि मैं अल्लाह को एक मान रहा था और एक मान रहा हूं और मानता रहूंगा बगैर किसी दलील के, हमें दलील की जरूरत नहीं है। ये कह करके जब इमाम फखरुद्दीन राजी ने जवाब दिया तब शैतान वहां से भाग करके गया। मुसलमानों, मुझे कह लेने दिया जाए, अगर इतने बड़े आलिम को पीर और मुर्शिद की जरूरत है तो हमें और आपको पीर और मुर्शिद की जरूरत क्यों नहीं है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, सरकार गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिले कादरिया, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिले चिश्तिया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बुजुर्गों को दोनों सिलसिलों से खिलाफत व इजाजत और तबरुकात हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। सरकार हुजूर आफाक़ मिल्लत, सरकार हुजूर ज़ियाउल औलिया और सरकार हुजूर आफाक़ मिल्लत के शहजादे गिरामी वक़ार पीर तरीक़त रहबर रह शरीयत, सरकार हुजूर इफ्तिकार मिल्लत ज़ीदा मज़दुहुल करीम, इनसे हम और आप हजरात वाबस्ता हैं और इनके जरिए से सरकार गौसुल आज़म के दामन करम से वाबस्ता हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसुल आज़म के दामन करम के सदक़े में हम सबों को दोनों जहां की बहारों से माला माल फरमाएगा। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद इरशाद फरमाते हैं और आपके चाहने मानने वालों ने किताबों में लिखी है कि सरकार गौसुल आज़म ने फरमाया, तमस्सक बि वकुन बिवासिका फअहमिका फि दुनिया बिल क़ियामा। आप फरमाते हैं कि तुम मेरे दामन को मजबूती से पकड़ ले और तुम उससे वाबस्ता हो जा, मैं तेरी मदद दुनिया में भी करूंगा और क़यामत के दिन भी करूंगा। सरकार गौसुल आज़म ने इरशाद फरमाया। और सरकार गौसुल आज़म से मोहब्बत करने का और सरकार गौसुल आज़म से अकीदत रखने का बहुत बड़ा फैजान ये है। उलमा बयान फरमाते, ज़मीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुरीदिही अल्ला यमूता अहदुन इल्ला अला तौबा, यानी आप अपने चाहने मानने वालों के लिए और अपने मुरीदीन के लिए सरकार गौसुल आज़म जमानत लेते हैं और फरमाते कि मेरा चाहने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि उसे कलमा की तौफीक ना मिल जाए, जब तक कि उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। ये सरकार गौसुल आज़म ने अपने चाहने मानने वालों के लिए जमानत
والی ہے۔ الحمدللہ جو اس سلسلے سے مرید ہوگا وہ سرکار غوث الاعظم کا مرید کہلایا جائے گا، جو اس سلسلے سے مرید ہوگا وہ سرکار غریب نواز کا مرید کہلایا جائے گا۔ الحمدللہ آپ حضرات اس سلسلے سے وابستہ ہو، انشاءاللہ سرکار غوث الاعظم کے صدقے میں، سرکار غریب نواز کے صدقے میں یہاں بھی کامیاب رہو گے اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس ہم اور آپ حضرات کو کچھ کمیاں جو اپنے اندر ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ سرکار غوث الاعظم اور آپ کے جو سچے خلیفہ اور آپ کے جو سچے چاہنے ماننے والے ان کا مشن اور ان کا طور و طریقہ یہی رہا کہ شریعت کے احکام پر مکمل عمل کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، یہ ان کا عمل رہا۔ آج ہم اور آپ حضرات حضور آفاق ملت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کیوں حاضر ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کر کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، حضور کی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر لیا، رسول اللہ کو راضی کر لیا۔ تو آج ہم اور آپ حضرات ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کے عرس کی تقریب میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے آستانے پر پہنچ کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں ان کا مرتبہ بلند ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اور آپ حضرات بھی حضور آفاق ملت کے طریقے پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں۔